تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی، مراد سعید، اظہر مشوانی، خرم ذیشان سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اہل قرار دے دیے گئے۔ پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد، فدا محمد، قیصر خان اور JUI کی دلاور خان اور شازیہ کو بھی سینٹ الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ MQM کے رہنما نجیب ہارون کی سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کی اپیل منظور کر لی گئی۔ ایپلیٹ ٹریبیونلز نے PTI، پیپلز پارٹی، نون لیگ، JUI اور MQM سمیت متعدد رہنماؤں کو سینٹ انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی۔ پشاور ایپلیٹ ٹریبیونل کے جج شکیل احمد نے تحریک انصاف کے رہنماؤں اعظم سواتی، مراد سعید، اظہر مشوانی اور خرم ذیشان کی سینٹ کی جنرل نشست پر کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر اپیلوں کا محفوظ فیصلہ سنایا۔ چاروں رہنماؤں کی اپیلیں منظور کر کے انہیں سینٹ انتخابات کے لیے اہل قرار دے دیا۔ ایپلیٹ ٹریبیونل نے اعظم سواتی کو ٹیکنوکریٹ کی نشست کے لیے بھی اہل قرار دیا۔ ایپلیٹ ٹریبیونل نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں روبینہ خالد، فدا محمد اور قیرس خان، جبکہ جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں شازیہ اور دلاور خان کو بھی اہل قرار دیتے ہوئے سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ ایپلیٹ ٹریبیونل نے کاغذات منظوری کے خلاف سینٹ امیدوار عائشہ بانو اور عرفان سلیم کی اپیلیں خارج کر دیں۔ بلوچستان الیکشن ٹریبیونل نے نون لیگ کے مصلح الدین، پیپلز پارٹی کے بلال احمد خان اور آزاد امیدوار امجد صدیقی کو ٹیکنوکریٹ کی نشست پر الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ الیکشن ٹریبیونل کے جج نذیر لانگو نے اپیلوں پر فیصلہ سنایا۔ ریٹرننگ افسر محمد فرید آفریدی نے تینوں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے۔ ایپلیٹ ٹریبیونل نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما نجیب ہارون کو بھی سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اہل قرار دے دیا۔ ایپلیٹ ٹریبیونل نے فیصلے میں نجیب ہارون کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کا ریٹرننگ افسر کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ نجیب ہارون سینٹ انتخابات میں حصہ لے سکیں گے۔